جا سکتا ہوں، کیا ہوا؟ حضور میں فلاں یہودن کا غلام ہوں، زر خرید غلام ہوں، وہ حکم دیتی ہے اٹھو تو میں اٹھ جاتا ہوں، حکم ملتا ہے بیٹھو تو میں بیٹھ جاتا ہوں، آقا مرضی کے بغیر میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ فرمایا جا کر اپنی مالکن سے اپنی قیمت پوچھو۔ رو پڑا، غلام ہوں حضور، قیمت کیسے ادا کروں گا؟ سرکار نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہے علیہ السلام، قیمت پوچھو ہم ادا کر کے آزاد کروا کے لے جاتے ہیں۔ بڑی خوشی خوشی واپس آیا۔ دیکھیں مالک کا اور خادم کا جو رشتہ ہے اس میں ایک بڑا باریک سا ایک لطافت ہے، ایک باریک سا حسن ہے، اور وہ یہ کہ مالک اپنے خادم کے لہجے کو پہچانتا ہے۔ آج پہلی بار یہ مابا سلیمان بن کر جب یہودن مالکن کے سامنے گئے تو ان کے لہجے میں اعتماد ایسا ہے، جا کر کہنے لگے مالکن، اس کا ماتھا ٹھنکا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے آزادی چاہیے۔ اس نے کہا کیسے؟ یہ کہتے ہیں آپ مجھے قیمت بتائیں۔ یہودن کہنے لگی کہ جب میں نے تجھے تیرے پچھلے مالک سے خریدا تھا تو میں نے تیری منہ مانگی قیمت دی تھی، اب اگر آزادی چاہیے تو میں بھی اپنی منہ مانگی قیمت وصول کروں گی۔ اس نے کہا آپ قیمت بتائیں۔ اب اس مالکن نے جو قیمت بتائی وہ بولتی جا رہی تھی، اور سلیمان کی مایوسی اس قدر بڑھتی جا رہی تھی کہ آنکھوں سے آنسو نہیں تھے، ایک موتی تھے اور جھڑی تھی برسات کی جو سلیمان کی آنکھوں سے رواں تھی۔ قیمت بتا کر یہودن خاموش ہوئی، بوجھل قدموں کے ساتھ سلمان واپس چل پڑے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اور باقی احباب انتظار کر رہے ہیں۔ قریب پہنچے تو جا کر دست بستہ کہنے لگے حضور آزادی میرے مقدر میں نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے قیمت نہیں بتائی۔ حضور قیمت بتائی ہے، درہم و دینار میں بتاتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کریمی فرما دیتے، مگر حضور اس نے جو قیمت بتائی ہے اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق وقت کے ساتھ۔ فرمایا کیا قیمت بتائی؟ حضور میری مالکن کہتی ہے کہ اگر آزادی چاہیے تو 100 کھجور کے درخت لگاؤ، وہ 100 کا 100 درخت جوان ہو، اس 100 کھجور کے درخت پر پھل لگے، وہ پھل توڑ کر لا کر مجھے چکھاؤ اور مجھے 100 درخت گنواؤ، اس کے بعد تجھے آزادی ہے، تو جا سکتا ہے۔ حضور سب سے سست روی سے بڑھنے والا درخت کھجور کا ہے، یہ تو آقا میں 50 سال بھی بیٹھا رہوں تو مجھے آزادی نہیں مل سکتی۔ آقا مسکرائے، فرمایا یہ زمان و مکان کی قید لوگوں کے لیے ہے، ہم زمان و مکان کے مالک ہیں۔ اس نے کہا حضور 100 درخت اگانا ہے کھجوروں کا۔ فرمایا اگ جائے گا۔ حضور کب؟ فرمایا ابھی۔ آقا وہ کہتی ہے اس پہ پھل بھی لگے، فرمایا لگ جائے گا۔ حضور کب لگے گا؟ فرمایا ابھی لگے گا۔ حضور وہ پھل کو چکھنے کی بات بھی کرتی ہے، فرمایا ابھی کھا لے گی وہ۔ ان 6 شخصیات میں موجود ایک شخصیت سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا وہ جو پچھلی منزل پر ہم نے کھجوریں کھائی ہیں اس کی گٹھلیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس ہیں۔ فرمایا ذرا گنو کتنی ہیں؟ دست بستہ غلام تو کہنے لگے حضور گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری 100 ہیں۔ فرمایا لگاؤ۔ ان 6 شخصیات نے گویا وہ کھجور کا بیج بویا، گٹھلیاں لگائیں، اور میرے آقا نے گویا اپنی رحمت کا پانی دیا، اپنے فضل سے آبیاری کی۔ ابھی 100ویں درخت کی گٹھلی لگا کر
غلاموں نے کمر سیدھی نہیں کی تھی کہ درخت جوان ہو کر پھل دے کر اپنے خوشوں کے ساتھ پھل کو جھکانے لگے. فرمایا جاؤ توڑ کے لے جاؤ. سلیمان نے توڑا, دامن بھرا اور اعتماد کے ساتھ وہ کھجوریں لے کر جب مالکن کے پاس پہنچے, دامن میں کھجوریں ہیں, اور مالکن کو لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ کھائیں. اس نے کہا یہ کہاں سے ہیں؟ اب اس جملے میں پتہ نہیں کتنا لطف ہے. سلمان نے کہا یہ میرے باغ کی کھجوریں ہیں. اس نے کہا تیرا باغ کون سا؟ میرے پاس اتنے سال تو خدمت کرتا رہا ہے, اتنی کرنی والا تو نہیں ہو سکتا, تیرا باغ کیسے؟ آپ نے فرمایا میرا باغ ہے, اور جس نے کیا ہے وہ باہر کھڑے ہیں میرے انتظار میں, آپ قیمت وصول کریں. ایسے کر کے دامن کو جھٹکا, اور کھجور ابھی اس کے منہ میں تھی کہ آپ ابھی خیمے سے باہر نکلنے لگے تو پیچھے سے اس بیوی نے آپ کا دامن تھاما, اور اس نے کیا کہا, کہنے لگی کہ اگر وہ واقعی اتنی کرنی والے ہیں تو پھر شہنشاہوں کی بارگاہ میں اکیلے نہیں جاتے, کنیزوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ وہ پہلی ملاقات ہے جو جناب سلیمان فارسی کی اپنے آقا سے اور میرے اور آپ کے آقا سے ہوئی. لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب میرے اور آپ کے محبوب خرامہ خرامہ تشریف لے کر جا رہے ہیں. سلمان فرماتے ہیں میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور قدم قدم پر گویا میرے مقدر کی معراج ہو رہی تھی کہ وہ جس کے انتظار میں سال ہر سال کا میں نے تکلیفیں برداشت کی, کلفتیں سہیں, آج میں ان کے ساتھ گویا قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہوں. اور رستے میں ہم جہاں سے گزرتے تھے, فرماتے ہیں میں نے دیکھا بھی اور میں نے سنا بھی کہ جہاں سے میرے آقا گزرتے ہیں راستے میں پڑے ہوئے پتھر میرے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. ہوا تیز نہیں تھی مگر جہاں سے گزرتے ہیں درخت اپنی ٹہنیوں کو جھکا کر گویا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. چلتے 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 فرمایا جب ہم پہنچے نا ایک دروازے کے باہر, سلمان کہتے ہیں کہ آقا رک گئے. مدینہ منورہ شہر میں آقا اس دروازے پر رک گئے اور فرماتے ہیں آقا صرف رکے نہیں بلکہ حضور کی زبان پاک پر یہ آیت کریمہ بھی تھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرماتے ہیں جب آقا نے یہ آیت تلاوت کی اور اگلا فعل حضور علیہ السلام کا وہ مجھے چونکا دینے والا تھا. دروازے پر حضور علیہ السلام دستک دے کر باہر کھڑے ہو کر مخاطب ہو کر فرمانے لگے, اے میرے اہل بیت اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں. امت کو تربیت دینا مقصود تھا. گھر شہزادی کا ہے مگر بغیر اجازت کے نہیں جانا. اندر داماد ہے, اندر شہزادی ہیں, اندر نواسے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا دماغ پھٹنے والا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ کے ٹھہر گئے, جہاں حضور آ کے رک گئے اور سرکار نے آ کر آیت کریمہ کی تلاوت کی اور حضور نے اس قدر اعزاز دیا, اس قدر عزت بخشی سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہ حضور اندر داخل ہونے سے پہلے مطلع فرما رہے ہیں کہ میں آ جاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے تخیل کی پرواز اپنے عروج پر تھی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے چہرہ پاک میری جانب کیا, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے زیادہ سوچنے کی حاجت نہیں ہے, یہ گھر میری شہزادی فاطمہ الزہرا کا ہے سلام اللہ علیہ. وہ دن تھا میرے بھائیوں. سلیمان فرماتے ہیں میرے ہاتھ نسخہ کیمیا آیا کہ جو ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے, جہاں میرے مصطفیٰ ٹھہرے.
دیکھیں نماز کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، مگر خدا را نماز کو ڈھال بنا کر اور نماز کو آڑ بنا کر حضور کے خاندان کی اہانت مت کریں۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، یہ سلیمان فارسی کا سفر جو رضی اللہ سے چلا، جو ردو عنہ تک پہنچا اور پھر سلمان و منا اہل البیت تک پہنچا، اگر یہ نماز کی وجہ سے تھا فقط، دیگر صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بولیے نا، دیگر صحابہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ سلیمان کو اہل بیت میں دخولیت کا اعزاز فقط نماز کی وجہ سے نہیں، خالصتاً میں سمجھتا ہوں کہ اپنی داڑھی سے دہلیز زہرا پر جھاڑو برداری کی وجہ سے ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ معمول رہا کہ جب بھی مؤذن اذان دیتا تھا، ہر شخص وضو کر کے مسجد کی طرف رواں دواں ہوتا۔ سلیمان مسجد میں نہیں آتے تھے، مسجد میں آنے سے پہلے دہلیز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جا کر پہلے اس دہلیز کا بوسہ لیتے، چوکھٹ کو چوم کر پھر مسجد میں آیا کرتے تھے۔ سرکار کے صحابہ نے ایک دن کھڑے ہو کر حضور نے سلام پھیرا تو حضور کے صحابہ کہنے لگے، حضور یہ ہمارا بھائی ہے، سلیمان ہے، اس کا طریقہ حضور بڑا مختلف سا ہے، بڑا جدا سا ہے۔ جب بھی اذان کی آواز آتی ہے یہ مسجد میں آنے سے پہلے مخدوم کونین کی چوکھٹ کو جا کر چومتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں۔ آقا ان سے پوچھیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سرکار نے اشارہ کیا، سلیمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا بتاؤ کیوں چومتے ہو؟ اب سلیمان محمدی کا عقیدہ دیکھیں، دست بستہ کہنے لگے، حضور نماز کے لیے آنے سے پہلے دہلیز زہرا کو چوم کر مسجد میں اس لیے آتا ہوں، اپنے بھائیوں کو، اہل علاقہ کو، اہل مدینہ کو یہ بتانا اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسجد میں کیا ہوا سجدہ اسی کا قبول ہوتا ہے جس پر زہرا راضی ہو جاتی ہے۔ حدیث کی ایک قسم ہے حدیث تقریری۔ سلیمان کی بات کو سن کر میرے آقا صرف خاموش نہیں ہوئے، حضور مسکرا پڑے اور سلمان بیٹھ گئے۔ گویا آقا کا تبسم مہر تصدیق ثبت کر رہا تھا جناب سلیمان فارسی کے، سلیمان محمدی کے عقیدے پر کہ تو جو کرتا ہے عین منشأ الہیہ کے مطابق کرتا ہے، اور تیرے اس کام پر خدا بھی راضی ہے، میں محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوں۔ جس نے اس خاندان سے وفا کی ہے، آپ یقین کریں عزت آج بھی اس کا طواف کرتی ہے، مگر اس حقیقت کے ساتھ کہ اس گھرانے کا ذکر کرنا، اس گھرانے کا نام لینا کسی بھی دور میں آسان نہیں رہا، کسی بھی دور میں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پہلے سے ہی بشارت ارشاد فرما دی تھی۔ سرکار نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرا مات شہیدا، فرمایا اسے شہادت کا مرتبہ لے کے دینا مجھ محمد کے ذمے ہے علیہ السلام۔ ایک وہ شخص ہے جو کٹتا ہے، جو پھٹتا ہے، جو گولیوں کی بوچھاڑ میں جاتا ہے، جس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اس قدر مشقت کے بعد اس کو مرتبہ شہادت ملتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو گھر بیٹھا ہے، مزے سے زندگی گزارتا ہے، چارپائی پر آرام سے ابدی نیند سو جاتا ہے، منصب میں یہ بھی اس کے برابر ہے۔ حکمت کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ یہ وہ خاندان ہے، عزت ساری اسی خاندان کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہے۔ مگر ان شخصیات کا اگر نام لیں آپ کسی بھی دور میں تو امتحان ایسے بڑھتے ہیں جیسے پانی چڑھائی سے نیچے آتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ کریم نے یہ دیکھیں قبر کے گڑھے میں
نسبت نے ہی کام آنا ہے، بس۔ اگر عمل نے کام، صرف عمل نے کام آنا ہوتا تو جنت کا دروازہ سب سے پہلے ابلیس کے لیے کھلتا۔ نسبت پہلے ہے، عمل بعد میں۔ اللہ ہمیں اس خاندان سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔